بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو کون نہیں جانتا؟ مذہبی شخصیت ہیں اور بہت ہی مشہور ہیں، اور بیک وقت ان کے یعنی ہر کسی سے تعلقات ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک طرف عمران خان صاحب سے ان کا تعلق ہے، تو اسی طرح سے ان کا شریف خاندان سے بھی تعلق نظر آتا ہے۔ ابھی جب یہ پاناما کیس تھا تو تب سب نے دیکھا کہ اس وقت بھی وہ میاں نواز شریف صاحب سے ملنے گئے تھے، اور اسی طرح سے وہ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، یعنی شوبز کے لوگ ہوں، کھلاڑی ہوں، ملک میں بین الملک ہر سطح پر ہر طرح کے لوگوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور میڈیا میں بھی آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ٹی وی چینل پر انہوں نے دعا بھی کروائی، بڑی طویل دعا تھی، اور جو اس وقت ملک میں حالات ہیں، دنیا میں حالات ہیں، اور ایک وبا ہے، اور اس کے خاتمے کے لیے انہوں نے ایک طویل دعا بھی کروائی۔ اب اس سب کو لے کر، ان کے ماضی کو بھی، حال کو، اور جو بھی ان کی مصروفیات ہیں اس کو لے کر، محمد حنیف صاحب ہیں، وہ مشہور صحافی بھی ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ تجزیہ کار ہیں، پاکستانی ہیں اور برطانوی شہریت بھی رکھتے ہیں، اور ان کی ایک کتاب بہت مشہور ہوئی تھی، دا کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز۔ اس کے علاوہ کئی بین الاقوامی اخبارات میں وہ لکھتے ہیں، بی بی سی اردو میں ان کا کالم آتا ہے، اور ان کا جو حالیہ کالم ہے وہ بہت زیادہ لوگ اس پر بات کر رہے ہیں، اور وہ کالم میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہ رہا ہوں۔ اس میں انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کو، اور میں حرف بحرف وہی کالم آپ کو سنا رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ اپنی رائے دیں۔ یہ ٹویٹر پہ بھی شیئر ہو رہا ہے، اور بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر بھی جو سب سے زیادہ چیز پڑھی جا رہی ہے اس میں یہ ہے۔ تو آپ ان باتوں سے کتنے متفق ہیں، اتفاق کرتے ہیں، نہیں کرتے، اور آپ کیا کہتے ہیں کہ محمد حنیف صاحب کو یہ سب کہنا چاہیے تھا، نہیں کہنا چاہیے تھا، اور کیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ یہ سب باتیں میں آپ پر چھوڑتا ہوں، میں صرف ان کا کالم آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اب خود جو ٹائٹل بی بی سی نے لکھا ہے وہ لکھا ہوا ہے محمد حنیف کا کالم، مولانا طارق جمیل ہمارا اسٹریٹجک اثاثہ۔ کرونا پر پاکستان میں جتنی بحثیں چل رہی ہیں، ان میں سب سے واہیات وہ ہے جو مذہب بیزار لوگوں اور جنت کا ٹکٹ جیب میں لے کر گھومنے والے مومنین میں ہو رہی ہے۔ وہ خالی خانہ کعبہ کی تصویریں لگا کر کہنا ہے، وہ خالی خانہ کعبہ کی تصویریں لگا کر کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا خدا بھی چھٹی پر چلا گیا ہے۔ دوسری طرف سے جواب آتا ہے کہ تم کہتے تھے کہ مغرب نے بہت ترقی کر لی ہے، اب سارے کافر جان بچانے کے لیے ہمارے وضو کی نقل کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں کون سا مسلمان ہے جو ویکسین تیار کر رہا ہے؟ جواب آتا ہے کہ کرونا وہاں پھیلا ہے جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا۔ مسجدیں بند کرنے کا مطالبہ آتا ہے، کوئی مائی کا لال مسجد کا امام کر کے تو بتائے۔ کرونا کو شیعہ سنی بنانے کی بھی کوشش ہوئی ہے۔ ایسے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں، تو اگلے ہی دن صوبے کہتے ہیں کہ ہمارا جی تو گھبرا رہا ہے۔ خان صاحب ویسے پہلے فرما چکے ہیں کہ سکون تو قبر میں ہی آتا ہے۔ خان صاحب ویسے پہلے فرما چکے ہیں کہ سکون تو قبر میں ہی آنا ہے، تو لوگوں کو یہ شک بھی پڑتا ہے کہ شاید یہ کرونا خان صاحب کے ایجنڈے کا حصہ ہو، اور کل وہ ہاتھ اٹھا کر یہ دعویٰ کرتے پائے جائیں کہ دیکھیں کرونا کو پاکستان میں میں لے کر آیا تھا، جیسے ایک دفعہ لیڈی ڈیانا کو لے کر آیا تھا۔ خان صاحب ایک درد مند انسان ہیں اور اس قوم کے غم میں کبھی چھٹی بھی نہیں کرتے، تو گھبرانا یا گھبرانا نہیں کے بیچ کا راستہ نکالنے کے لیے ریاست کے پاس ایک ہی چارہ بچا تھا کہ قوم کو ایک چائے کے عوض مولانا طارق جمیل کو پیش کر دیا جائے۔ مولانا اتنے بھلے آدمی ہیں کہ گریہ کرتے ہوئے اپنی صفائی بھی پیش کرتے گئے۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، مولانا اتنے بھلے آدمی ہیں کہ گریہ کرتے ہوئے اپنی صفائی بھی پیش کرتے گئے کہ انہوں نے کبھی دین نہیں بیچا،
چائے کے کپ کو کون نہ کر سکتا ہے؟ سچ یہ ہے کہ پاکستان کو کوئی بھی مسئلہ نہیں جو مولانا پہلے حل نہیں کر چکے۔ جب جنرل مشرف پر پے در پہ قاتلانہ حملے ہوئے اور تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ مخبری گھر سے ہوئی ہے تو یہ بھی احساس ہوا کہ شاید بیماری عسکری حلقوں میں اصل اسلام کے بارے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے، تو سپاہ کی روحانی اصلاح کے لیے مولانا سے رجوع کیا گیا۔ ایف بی آر یہ کالم میں لکھ رہے ہیں محمد حنیف صاحب، ایف بی آر پاکستان کا وہ ادارہ ہے جس کا کام ٹیکس اور محصولات وصول کرنا ہے۔ عام تاثر یہ ہے کہ ہمارا خزانہ جو اکثر خالی پایا جاتا ہے، اس میں کرپٹ سیاستدانوں کے علاوہ ایف بی آر کے افسر بھی ذمہ دار ہیں جو سیٹھوں سے رشوت لے کر پورا ٹیکس نہیں لیتے۔ اس ادارے نے بھی اپنے افسروں کو سدھارنے کے لیے اپنے سارے دفاتر میں مولانا طارق جمیل کا خطاب کروایا۔ خزانہ ویسے کا ویسے ہی ہے، لیکن مبینہ راشی افسر اپنی محفلوں میں مولانا کے قول سناتے پائے جاتے ہیں۔ جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی فیلڈنگ اور نیت خراب ہونے لگتی ہے تو کس کو بلایا جاتا ہے؟ جب بالی ووڈ کے سپر سٹار عامر خان کو احساس ہوتا ہے کہ اپنے سے آدھی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ شرٹ اتار کر آئٹم نمبر کرتے کرتے ان کا ایمان تو خراب نہیں ہو گیا، تو وہ بھی مولانا کو ہی فون کرتے ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا قومی اثاثہ موجود ہے جو قومی سلامتی پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمارے خالی خزانے کو بھرنے کے لیے بھی دعا کرواتا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کا روحانی کوچ بھی ہے اور عامر خان کا لائف کوچ بھی ہے۔ تو خوف اور شک و شبے کے زمانے میں قوم سے خطاب اس کا بنتا تھا، کیونکہ عمران خان کو تو سکرین پر دیکھ کر ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ انہوں نے عمران خان کو محنتی قرار دیا تو شاید قوم کے محنت کشوں کو لگا ہو کہ پوری قوم میں کیا ایک ہی محنتی پیدا ہوا ہے؟ ہم جو ہفتے کے 7 دن 12 گھنٹے مزدوری کرتے ہیں تو کیا یہ عیاشی ہے؟ انہیں سمجھنا چاہیے کہ دعاؤں میں استعاروں سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ اگر عمران خان کامیاب تو پورا ملک کامیاب۔ تاریخی طور پر ہمارے علماء ہمارے سپہ سالاروں کے عقیدے پڑھتے آئے۔ اچھا، یہ عقیدے میرا خیال ہے غلطی سے لکھا گیا، یہ قصیدے وہ کہنا چاہ رہے ہوں گے۔ اگر ہاں جی، چونکہ جملے کی اگر ہم دیکھیں تو وہ عقیدے سے بات نہیں ہے، وہ قصیدے لکھنا ہوگا، تو ٹائپنگ مسٹیک ہے۔ اگر عمران خان کامیاب تو پورا ملک کامیاب۔ تاریخی طور پر ہمارے علماء ہمارے سپہ سالاروں کے قصیدے پڑھتے آئے ہیں، لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی کسی عالم نے ٹی وی پر آ کر فضائیہ اور بحریہ کے سربراہوں کی توصیف کی ہو۔ ابھی حوالہ دے رہے ہیں کہ جب مولانا طارق جمیل صاحب نے ٹی وی پر آ کر دعا کی تو وہ دعا طویل تھی، اور اس میں انہوں نے جو باتیں کی اس پر بھی یہ تبصرہ کر رہے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں، میں تو یہ کہوں گا۔ خیر، آگے لکھتے ہیں محمد حنیف صاحب کہ مولانا طارق جمیل اپنی شفقت میں بخیلی نہیں کرتے، پپیاں جپیاں سب کے لیے، بخشش سب کی ہوگی۔ کراچی میں ایک سیٹھ ہیں جن میں سارے شرعی اور غیر شرعی عیب پائے جاتے ہیں، ساتھ ہی وہ مولانا کے جلی معتمد ہیں اور جھوم جھوم کر ان کے قول سناتے ہیں۔ فون پر رنگ ٹون بھی ان کی تصویر لگا رکھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ تھوڑا سا تضاد نہیں؟ فرمایا کہ کیسا تضاد؟ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تو میں کہوں گا کہ میں تو گناہ گار ہوں، اور پھر مولانا طارق جمیل کو آگے کر دوں گا کہ باقی بات آپ کو یہ حضرت بتائیں گے۔ اب یہ کالم ہے BBC اردو پر، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، میں نے حرف بحرف پڑھ کر آپ کو سنا دیا ہے۔ اب آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس کالم کے بارے میں؟ ٹویٹر پر بھی میں نے دیکھا ہے، اس کو شیئر کیا گیا ہے اور اس پہ بھی لوگوں کی مختلف رائے نظر آ رہی ہے۔ اور جب بھی مولانا طارق جمیل صاحب کسی یعنی شوبز کی شخصیت کے ساتھ نظر آتے ہیں تو تب بھی دونوں رائے سامنے آتی ہیں، کوئی تنقید کرتا ہے، کوئی تعریف کرتا ہے۔ اسی طرح سے عمران خان صاحب سے ملنے پر بھی وہ پچھلے دنوں بھی آیا کہ ہاتھ نہیں ملائے اور ساری بات کہ جناب ان سے ملاقات، پھر یعنی شریف خاندان سے ملاقات ہو تب بھی تنقید ہوتی ہے۔
اور انہوں نے تو عامر خان کی ملاقات اور سارا مطلب سب کچھ بتا دیا، کرکٹ ٹیم کا بھی حوالہ دے دیا. تو لوگ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں اور ان پر تنقید بھی کرتے ہیں. لیکن اس کالم کے میں جو کچھ کہا گیا ہے اس سے آپ کتنے متفق ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹس میں ضرور دیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات میں بتا دوں کہ یہ جو سارا کالم لکھا ہے یہ بیسیکلی جو حال ہی میں ان کا ٹیلی ویژن پر مولانا طارق جمیل صاحب کا خطاب کہہ لیں، کئی پروگرامز میں ان کو لیا گیا، ان سے موجودہ صورتحال پر رائے لی گئی، سوالات پوچھے گئے. پھر ایک ٹی وی چینل نے ان کی دعا براہ راست نشر بھی کی، اور یہ معراج شریف کی رات کے حوالے سے بھی تھا. تو اس میں بھی انہوں نے ایک طویل دعا کروائی اور اس پر بہت سے لوگوں نے بہت سے تبصرے کیے ہیں. تو میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں، تو میں منتظر ہوں آپ کی رائے کا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.